السلام علیکم۔ جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے ماؤس تک پڑھ لیا تھا، تو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے ڈیسک ٹاپ سے۔ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ وین وی ٹرن آن دا کمپیوٹر دا فرسٹ اسکرین وی سی از کال ڈیسک ٹاپ، یعنی جب ہم کمپیوٹر کو ٹرن آن کرتے ہیں جو ہمیں پہلی اسکرین نظر آتی ہے اس کو ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہم کمپیوٹر آن کر لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے ڈیسک ٹاپ نظر آ جاتا ہے۔ ڈیسک ٹاپ میں کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ڈیسک ٹاپ پر یہ جو فرسٹ اسکرین ہم اوپن کر لیتے ہیں کمپیوٹر کو یا ٹرن آن کر دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے یہ اسکرین نظر آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیسک ٹاپ۔ اسی طرح آپ کو ڈیسک ٹاپ پر کچھ سمبل نظر آتے ہیں جو کہ گرافیکل سمبلز ہوتے ہیں، ان کو آئیکنز کہتے ہیں، ان کو ہم آئیکن کہیں گے۔ اور اسی طرح جو بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس کوئی پکچر ہوتی ہے اس کو ہم وال پیپر بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو نیچے ہمارے پاس ایک باٹم ہاریزونٹل لائن ہوتی ہے باٹم میں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک بار۔ یہ جو پوری لائن ہمارے پاس ہوتی ہے اسکرین پر جو ہم ڈیسک ٹاپ شو کر لیتے ہیں، یہ پوری لائن شروع سے لے کر لاسٹ تک، اس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک بار۔ پھر ٹاسک بار میں جو ہے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بٹن جو ہمیں نظر آتے ہیں جس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آپ کا کون سا پروگرام رن ہو رہا ہے یا کون سا پروگرام چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹاسک بار بٹنز۔ اور یہ جو پوری پٹی ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کو ٹاسک بار کہیں گے۔ اور لاسٹ میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کمپیوٹر میں جو بیٹری ہے کتنے دیر تک چلے گی، انٹرنیٹ ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح اپنے اسپیکرز کی کتنی جو ہے والیوم کتنی رکھی ہے، کون سی لینگویج یوز کرتے ہیں، ڈیٹ اینڈ ٹائم بتاتے ہیں۔ اور کوئی بھی کمپیوٹر میں وائرس آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو نوٹیفیکیشنز دیے جاتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ایریا کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ تھا۔ جیسے ہی ہم کمپیوٹر آن کر لیتے ہیں جو اسکرین ہمیں نظر آتا ہے اس کو ہم ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ یہ ڈیسک ٹاپ کی ڈیفینیشن تھی۔ پھر اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو نیچے پٹی ہوتی ہے اس کو ٹاسک بار کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن آ رہا ہے آپ کے پاس کہ ٹاسک بار از اے ہاریزونٹل بار۔ ٹاسک بار ایک ہاریزونٹل بار ہوتا ہے ایٹ دا باٹم آف ڈسپلے اسکرین، ڈسپلے اسکرین کے باٹم پر۔ دیٹ شوز وچ پروگرام از کرنٹلی رننگ، جو کہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کون سا پروگرام چل رہا ہے۔ اسی طرح جو سب سے پہلا بٹن ٹاسک بار میں آ رہا ہے اس کو سٹارٹ بٹن کہتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس سٹارٹ بٹن کہلاتا ہے۔ جب آپ اس پر کلک کر لیتے ہیں تو یہ ایک سٹارٹ مینیو بن جاتا ہے۔ اس کو سٹارٹ مینیو بھی بنا سکتے ہیں اور ایز اے سٹارٹ اسکرین بھی یوز کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر سے میں نے آپ کو بتا دیا ان کو کہتے ہیں ٹاسک بار بٹنز، اور جو آپ کو نوٹیفیکیشنز دیتے ہیں ان سب کو سسٹم ٹرے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن ایریا بھی کہلاتا ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس ٹائٹل بار۔ ٹائٹل بار کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ٹائٹل بار از اے ہاریزونٹل بار ایٹ دا ٹاپ آف اینی ونڈو۔ ٹائٹل بار جو ہے ایک ہاریزونٹل بار ہوتا ہے اور کسی بھی ونڈو کے اوپر ہوتا ہے۔ دیٹ شوز دا ٹائٹل آف ونڈو، جو کہ ونڈو کے ٹائٹل کو شو کرتا ہے یا پروگرام کے۔ جس طرح یہاں پر جو پکچر دی گئی ہے نوٹ پیڈ کی، ٹائٹل بار کی پکچر دی گئی ہے، جس طرح ہمارے پاس یہ میں نے نوٹس اوپن کیے ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر، تو یہ فی الحال آپ کو فائل کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے، کس پروگرام میں ہے، ورڈ میں ہے، تو یہ آپ کے پاس ٹائٹل بار کہلاتا ہے۔ اور یہ جو تین بٹنز ہوتے ہیں ان کو ہم کیپشن بٹنز کہتے ہیں یا ونڈو کنٹرول بٹنز، وہ انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ پھر اگلا ہے آپ کے پاس اسٹیٹس بار۔ اسٹیٹس بار کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ اسٹیٹس بار از اے ہاریزونٹل بار۔ اسٹیٹس بار ایک ہاریزونٹل بار ہوتا ہے ایٹ دا باٹم آف ونڈو، کسی بھی ونڈو کے باٹم میں۔ دیٹ شوز ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ دا رننگ پروگرام، جو کہ آپ کو پروگرام کے مطابق، جو پروگرام چل رہا ہے اس کے مطابق آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہے۔ جس طرح یہاں پر یہ اسٹیٹس بار نظر آ رہا ہے، کتنے پیجز یوز کیے ہیں، میں کس پیج میں ہوں، ورڈز کتنے یوز کیے ہیں، اور لینگویج کون سی یوز کر رہا ہو، اسی طرح ویو کے کون سے کس طرح سے اس فائل کو دیکھنا چاہتے ہو، زوم کتنا کرنا چاہتے ہو اور زوم آؤٹ کتنا کرنا چاہتے ہو، سب کچھ آپ کو اسٹیٹس بار میں دکھایا جاتا ہے۔ اسٹیٹس بار یعنی فائل یا ڈاکومنٹ کی حالت جو کہ آپ کو یہاں پر دکھایا جاتا ہے باٹم آف ونڈو میں۔ یہاں پر نوٹ پیڈ کا دکھایا گیا ہے، نوٹ پیڈ ایک سمپل پروگرام ہے جس میں صرف لائن نمبر کالم نمبر ہی دکھاتا ہے، لیکن مائکروسافٹ ورڈ جو ہے پروفیشنل پروگرام ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر ہوتے ہیں آپ کے پاس نیکسٹ چیز آ رہی ہے ہمارے پاس اسکرول بار۔ اسکرول بارز کیا ہوتے ہیں؟
کہ اسکرول بار از اے ہورزنٹل یا ورٹیکل بار. اسکرول بار آپ کے پاس ہورزنٹل اور ورٹیکل بار دونوں ہو سکتے ہیں. ایٹ دا باٹم نیچے کی طرف بھی ہو سکتے ہیں, اور لیفٹ رائٹ سائڈ, اور یا تو رائٹ سائڈ کی طرف یا لیفٹ سائڈ کی طرف بھی ہو سکتے ہیں. آف دا ونڈو کے اندر وچ از یوزڈ فار دا اسکرولنگ اور پیجز, جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں پیج کو اسکرول کرنے کے لیے ورٹیکلی اور ہورزنٹلی. ابھی جس طرح اس پیج کو اوپر نیچے لے کر جانے کے لیے میں ہورزنٹل ورٹیکل اسکرول بار یوز کر رہا ہوں, یہ ورٹیکل اسکرول بار ہے. اگر میں بہت زیادہ زوم ان ہو جاتا ہوں تو پھر پیج کو رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھنے کے لیے ہورزنٹل بار کا یوز کرتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس ہوا ہورزنٹل اسکرول بار نیچے والا, اور جو رائٹ کی طرف ہے, رائٹ سائڈ کی طرف, اس کو کہتے ہیں ورٹیکل اسکرول بار, جو کہ پیج کو گھمانے کے لیے یا اسکرول کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اگلا ہمارے پاس آ رہا ہے مینیو بار, یا مینیو بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ مینیو بار از اے ہورزنٹل بار. مینیو بار ایک ہورزنٹل بار ہوتا ہے بلو دا ٹائٹل بار, ٹائٹل بار کے نیچے, وچ کنسسٹس ویریس مینیوز سچ ایز, جو کہ مشتمل ہوتا ہے مختلف مینیو پر, جیسے کہ فائل مینیو ہوتا ہے, ایڈٹ مینیو ہوتا ہے, فارمیٹ مینیو اور ہیلپ مینیو etc. ایم ایس ورڈ میں آپ کے پاس مینیوز نہیں ہوتے, یہاں پر ٹیبس ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس نوٹ پیڈ ہوتا ہے, نوٹ پیڈ میں ہمارے پاس مینیو بار ہوتا ہے, یہ آپ کے پاس مینیو بار کہلاتا ہے. اور پھر مینیو بار میں ہر ایک الگ الگ مینیو ہے, فائل مینیو, ایڈٹ مینیو, فارمیٹ مینیو, ویو مینیو, ہیلپ مینیو. تو یہ آپ کے پاس جو ہے مینیو بار کہلاتا ہے. پھر مینیو بار کے بعد آپ کے پاس آ رہے ہیں آئیکنز. آئیکنز کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ آئیکنز آر دا گرافیکل آبجیکٹس آن دی اسکرین. آئیکنز ایک گرافیکل آبجیکٹس ہوتے ہیں اسکرین پر, دیٹ آر دا شارٹ کٹ وے آف ایکسیسنگ اے اسپیسیفک پروگرام, فولڈر اور فائل. تو آئیکنز جو ہے آپ کے پاس گرافیکل آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی فائل, کسی بھی فولڈر یا پروگرام کو اوپن کرنے کا ایک شارٹ کٹ میتھڈ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس کوئی بھی ہم پروگرام یا کوئی گیم انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کا آئیکن ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ پر آ جاتا ہے. اگر ہم اس پر ڈبل کلک کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے, یعنی ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں شارٹ کٹ طریقے سے. جو بھی پروگرام ہوتے ہیں یا کوئی بھی فائل ہوتے ہیں, فولڈر ہوتے ہیں, جب اس پر ڈبل کلک کیا جاتا ہے تو وہ اوپن کیے جاتے ہیں یا اوپن ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس آئیکنز کہہ رہے تھے. جس طرح کے پاس ایگزامپل کے طور پر پکچرز دی گئی ہے آئیکنز کی, جیسے دس پی سی ہے, نیٹ ورک ہے, کنٹرول پینل ہے, ریسائیکل بن ہے. اسی طرح کے پاس نیکسٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو اسٹارٹ مینیو یا اسٹارٹ اسکرین بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ a wide screen یا مینیو which can appear by pressing the window logo کی, جو کہ ونڈو لوگو کی کے تھرو ہم اس کو اپیئر کر سکتے ہیں. that contains various essential commands, جو اس کے اندر various essential commands یعنی options ہوتے ہیں, is called start menu یا start screen. اس کو start menu یا start screen کہتے ہیں. اگر آپ ونڈو کی پریس کر دیں تو یہ جو اسٹارٹ مینیو ہے اپیئر ہو جاتا ہے آپ کے سامنے, تو واپس کلک کرنے سے جو ہے ہائڈ بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ کے پاس یہ جو ٹاسک بار پر آ رہا ہے, ٹاسک بار پر اس بٹن کو اسٹارٹ بٹن کہتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو پریس کر دیتے ہیں پھر یہ اسٹارٹ مینیو بن جاتا ہے. اور اسی طرح آپ کے پاس یہ جو سرچ کا آپشن دیا گیا پر ہم لوگ سرچ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک اور نیا آپشن دیا گیا ہے ونڈوز 10 کے اندر جو کہ 8 اور 7 میں نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں کورٹینا, جس کو ہم وائس کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے آئی فون میں ہمارے پاس سیری ہوتی ہے, وائس کے تھرو کنٹرول کیے جا سکتا ہے یا کچھ بھی سرچ کیا جا سکتا ہے, تو یہ کورٹینا کے تھرو بھی ہم کچھ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر انٹرنیٹ ہو تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آتے ہیں واپس اس پر کہ ہم اس کو جو ہے اسٹارٹ مینیو کیوں کہتے ہیں, اسٹارٹ اسکرین کیوں کہتے ہیں. باقی پہلے جو ونڈوز ایکس پی تھی, 7 تھی, ان سب میں یہ اسٹارٹ مینیو ہی کہلاتا تھا. لیکن ونڈوز 8 میں نیچے نوٹ دی گئی ہے کہ اسٹارٹ اسکرین از انٹروڈیوسڈ ان ونڈوز 8. جو اسٹارٹ اسکرین تھی وہ آپ کے پاس ونڈوز 8 میں انٹروڈیوس کی گئی ہے, ونڈوز 10 میں بھی ہے. اینڈ وی کین یوز بوتھ اسٹارٹ اسکرین اور اسٹارٹ مینیو. ونڈوز 10 میں جو ہے اسٹارٹ اسکرین بھی ہوتا ہے, اسٹارٹ مینیو بھی. ان کو جو ہے ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں آپشن کے تھرو.
اگر ہم رائٹ کلک کر دیں ڈیسک ٹاپ پر پرسنلائزیشن میں چلے جائیں، پرسنلائزیشن میں جانے کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے اسٹارٹ، اور اسٹارٹ پر یہاں پر ایک آپشن ہے کہ یہاں پر آپشن آ رہا ہے، آپشن دیا گیا ہے کہ یوز اسٹارٹ فل اسکرین۔ اگر ابھی میں اس پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ فی الحال اسٹارٹ مینیو آئے گا، لیکن اگر اس کو میں کر دیتا ہوں یوز اسٹارٹ فل اسکرین تو یہاں پر یہ چینج ہو جاتا ہے، ابھی یہ اسٹارٹ مینیو نہیں بلکہ ابھی یہ اسٹارٹ اسکرین بن چکا ہے۔ تو واپس ہم اس کو یہاں سے آف بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہاں پر ملٹیپل آپشن دیے گئے ہیں۔ ونڈوز 8 میں صرف اسٹارٹ اسکرین ہوا کرتا تھا اور باقی ونڈوز میں سب میں صرف اسٹارٹ مینیو، لیکن ونڈوز 10 میں دونوں آپشن دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا آپشن ہمارے پاس ہے کہ نوٹیفیکیشن ایریا یا سسٹم ٹرے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہورزنٹل بار آن دا رائٹ سائڈ، ایک ہورزنٹل بار ہے جو کہ رائٹ سائڈ کی طرف ہوتا ہے آف ٹاسک بار، ٹاسک بار کے which gives additional information about printer، جو کہ ہمیں ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہے پرنٹر کے حوالے سے، نیٹ ورک انٹرنیٹ کے حوالے سے، یو ایس بی کنیکٹ کی جاتی ہے، سی ڈی ڈی وی ڈی کے حوالے سے، وائرس اگر کمپیوٹر میں آ جاتا ہے، پروگرام اپڈیٹس کے حوالے سے، ٹائم، ڈیٹ، والیوم اینڈ لینگویج۔ یہاں پر والیوم بھی آپ کو بتاتا ہے، اگر آپ بالکل اپنے کمپیوٹر کا والیوم کم کرتے ہیں یا بالکل میوٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ساری نوٹیفیکیشن مل دی جاتی ہے، کون سی لینگویجز یوز کرتے ہیں، لینگویج کے ساتھ جو ہے آپ اگر اردو رکھ لیں تو اردو آپ کو دکھائی جاتی ہے، انگلش رکھ لیں تو انگلش دکھائی جاتی ہے، ٹائم دکھایا جاتا ہے، اگر آپ کلک کر دیں تو آپ کو پورا کیلنڈر دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے نوٹیفیکیشن ایریا یا سسٹم ٹرے کہلاتا ہے۔ پھر اگلا ڈیفینیشن آ رہا ہے ہمارے پاس پوائنٹر۔ پوائنٹر کیا ہوتا ہے؟ اسمال آبجیکٹ ایرو آن دی اسکرین، جو اسکرین پر آپ کو ایک چھوٹی سی ایرو نظر آ رہی ہے وائٹ کلر کی شکل میں، اس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹر، جو کہ ایرو کی شکل میں ہے۔ which is used for selecting text، جس طرح بھی میں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر رہا ہوں ماؤس کے تھرو، اسی ایرو کے تھرو۔ ایکسیسنگ مینیوز، کسی بھی مینیو کو ایکسیس کرنے کے لیے، اوپن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اینڈ موو فائلز اور فولڈرز از کال پوائنٹر، جس کے تھرو ہم کسی بھی فائل یا کسی بھی فولڈر کو ہم موو کرتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس پوائنٹر کہلاتا ہے، ماؤس پوائنٹر۔ پھر ڈیفینیشن نیچے نوٹ دی گئی ہے کہ پوائنٹر از کنٹرول بائی ماؤس، پوائنٹر کو ہم ماؤس کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں، اگر ماؤس نہ ہو تو ہم پوائنٹر کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر اگلا ڈیفینیشن ہمارے پاس آ رہا ہے کہ فائل کیا ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا which we can give a specific name is called file، یعنی ایک ایسا کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا جو کہ ایک جیسا ڈیٹا ہو اور جس کو ہم اپنے مرضی کے مطابق نام دے سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس فائل کہلاتا ہے۔ یعنی ہر پروگرام میں فائل بنائے جا سکتے ہیں، جس طرح آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ پر ایم ایس ورڈ کے 2 فائل نظر آ رہی ہے، آپ کے پاس جو ہے فائل کہلاتے ہیں۔ اور نیچے نوٹ دی گئی ہے کہ اینی فائل ہیز 2 نیمز، کسی بھی فائل کے 2 نام ہوتے ہیں، فرسٹ نیم آپشنل ہوتا ہے جو کہ ہم خود چینج کر سکتے ہیں، وی کین گیو اینی نیم ٹو دا فائل، اور جو وائل دا سیکنڈ نیم از ایکسٹینشن، دوسرا نیم جو فائل کا ہوتا ہے اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں، وچ گیوز دا پروگرام اٹ سیلف، جو کہ ہر پروگرام کا ایکسٹینشن الگ الگ ہوتا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ مزید سیکھو کہ جو بھی پروگرام ہم پڑھیں گے ساتھ میں اس کا ایکسٹینشن بھی جانتے جائیں گے کہ اس کا ایکسٹینشن کیا ہوتا ہے اور ایکسٹینشن کا کام کیا ہوتا ہے۔ دا ایکسٹینشن آف اینی فائل کمز آفٹر ڈاٹ، کسی بھی فائل کا جو ایکسٹینشن ہوتا ہے پہلے ڈاٹ آ جاتا ہے، پھر ڈاٹ کے بعد اس کی اینڈ دا ایکسٹینشن ول منیمم 3 لیٹرز، اور ایکسٹینشن کے جو لیٹرز ہوتے ہیں کم از کم 3 یا 4 ہوتے ہیں، اینڈ میکسیمم 4 لیٹرز۔ جس طرح آپ کے پاس ہوتا ہے ایگزامپل کے طور پر ڈاٹ MP4 یا ڈاٹ MP3 یا ڈاٹ JPG، یا اس طرح ایم ایس ورڈ کا ایکسٹینشن ہے ڈاٹ DOCX، تو یہ سارے آپ کے پاس ایکسٹینشنز کہلاتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم جو بھی پروگرام سٹارٹ کریں گے پروگرام کے ساتھ اس کا ایکسٹینشن بھی جانتے جائیں گے۔ اگلا ڈیفینیشن آ رہا ہے فولڈر۔ فولڈر کیا ہوتا ہے؟ A tool for organizing data اور انفارمیشن is called فولڈر، یعنی ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ڈیٹا اور انفارمیشن کو آرگنائز کر کے رکھتا ہے۔ جیسے میرے ڈیسک ٹاپ پر فار ایگزامپل یہ 2-3 فائل ہے، مجھے یہ جو ہے ڈسٹرب کر رہے، تو ان سب کو جو ہے میں ایک ہی جگہ پر رکھنے کے لیے ایک فولڈر بنا لیتا ہوں۔ فولڈر کی شارٹ کٹ کی کنٹرول شفٹ
Alt+N ہے. اگر آپ یہ پریس کر لیں آپ کو ایک نیو فولڈر دیا جاتا ہے. پھر اس فولڈر کا آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور اس فولڈر کے اندر اپنے فائل آرگنائز طریقے سے رکھ سکتے ہیں. پھر نیچے ڈیفینیشن آ رہی ہے ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انسٹالیشن کرنی ہے کمپیوٹر میں. انسٹالیشن کیا ہوتی ہے؟ A process in which various files and folders are copied on hard disk is called installation. یعنی انسٹالیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ویریس مختلف سے فائلز اور فولڈرز کاپی ہوتے ہیں ہارڈ ڈسک میں. اس پروسیس کو انسٹالیشن کہتے ہیں. پھر کمپیوٹر کا پارٹیشن ہوتا ہے انسٹالیشن کے ساتھ. پارٹیشن کیا ہوتا ہے؟ لاجیکل پروسیس آف سپلٹنگ ہارڈ ڈسک. ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ لاجیکلی ہارڈ ڈسک کو سپلٹ کرتا ہے، الگ کرتا ہے انٹو اسپیسیفک پورشنز اور ڈرائیوز. اسپیسیفک پورشن اور ڈرائیوز میں از کالڈ پارٹیشن. جیسے آپ کو کبھی اپنے کمپیوٹر کا اگر آپ کو ہارڈ ڈسک ملتا ہے 320 GB یا 1 TB ہارڈ ڈسک، نبی ہارڈ ڈسک آپ کو مل جاتا ہے، تو ونڈوز انسٹال کرتے وقت آپ اپنے کمپیوٹر میں جو ہے ڈرائیوز اپنے سائز کے مطابق بنا سکتے ہیں. جیسے میں نے تین ڈرائیوز بنائے ہیں. ایک 101 GB کا ہے، دوسرا 225 GB کا ہے، تیسرا 137 GB کا ہے. یعنی اس کمپیوٹر کا ٹوٹل جو ہارڈ ڈسک آ رہا ہے وہ آپ کے پاس 500 GB ہے، یعنی ہاف TB ہارڈ ڈسک ہے اس کمپیوٹر کا. تو اس پروسیس کو ہم پارٹیشن کہتے ہیں. جب ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو اس دوران ہم اپنے ہارڈ ڈسک کو جو ہے مختلف ٹکڑوں میں، مختلف حصوں میں، پورشنز میں سپلٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے پاس ڈیفینیشن آ رہی ہے مدر بورڈ کی. مدر بورڈ کیا ہوتا ہے؟ سسٹم بورڈ یا مین بورڈ. ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ مدر بورڈ از اے پارٹ آف سسٹم یونٹ. مدر بورڈ ایک پارٹ ہے سسٹم یونٹ یا سسٹم باکس کا. وچ کنٹین سی پی یو، جس کے اندر موجود ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے سی پی یوز کا جو پروسیسر کہلاتا ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. ریم، رینڈم ایکسیس میموری، اس کے اندر بسز ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، سلاٹس ہوتے ہیں، اینڈ مینی مور. اور دوسری ڈیفینیشن ہے کہ دا مین سرکٹ بورڈ آف اے مائکرو کمپیوٹر. ان کمپیوٹرز کو مائکرو کمپیوٹر کہیں گے. اس کمپیوٹر کا جو مین بورڈ یا سرکٹ کہلاتا ہے دیٹ کنٹینز ویریس سلاٹس، پر مشتمل ہوتے ہیں، مختلف سلاٹس ہوتے ہیں، بسز ہوتے ہیں، کنیکٹرز ہوتے ہیں. فار اٹیچنگ ایڈیشنل بورڈز، جس کے ساتھ ایڈیشنل بورڈز اٹیچ کر سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے مدر بورڈ کے اندر نیٹ ورک کارڈ لگا سکتے ہیں، ٹی وی کارڈ لگا سکتے ہیں، وائی فائی کارڈ لگا سکتے ہیں. اس کارڈ مدر بورڈ، اس کو مدر بورڈ کہتے ہیں، کمپیوٹر کا جو مین بورڈ ہوتا ہے. اگلا ڈیفینیشن ہمارے پاس آ رہا ہے کہ سی ڈی ڈرائیو یا کمپیکٹ ڈسک ڈرائیو. ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ سی ڈی ڈرائیو از ریموویبل اسٹوریج پارٹ. سی ڈی ڈرائیو جو ہے ایک ریموویبل اسٹوریج پارٹ ہے آف سسٹم یونٹ، سسٹم یونٹ کے. وچ ہولڈ اسپنز اینڈ ریڈ، جو کہ ہولڈ کرتا ہے سی ڈی کو، اسپن کرتا ہے، گھماتا ہے، اور اس کے ڈیٹا کو ریڈ کرتا ہے. ڈیٹا فرام آ کمپیکٹ ڈسک، جو سی ڈی ہم اس کے اندر رکھتے ہیں. سی ڈی آپ کے پاس جو ہے ایک اسٹوریج ڈیوائس ہے، اس کو چلانے کے لیے سی ڈی ڈرائیو ہونا چاہیے جو کہ سی ڈی کو چلاتا ہے. اگلا آ رہا ہے ہمارے پاس ہارڈ ڈسک. ہارڈ ڈسک کیا ہے؟ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ایچ ڈی ڈی، ہارڈ ڈسک کو ہارڈ ڈسک ڈرائیو بھی کہتے ہیں، ایچ ڈی ڈی شارٹ فارم میں کہہ سکتے ہیں. ہارڈ ڈسک ڈرائیو. ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ ہارڈ ڈسک ڈرائیو از اے نان ریموویبل اسٹوریج پارٹ. یہ جو ہے ایک نان ریموویبل اسٹوریج پارٹ ہے. ریموو ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کمپیوٹر میں تو ریموو کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر ڈیٹا کو جو ہے ٹریول کرنے کے لیے یوز نہیں کیا جاتا ہے، جسے یوز بھی کو یوز کیا جاتا ہے. اسٹوریج پارٹ آف سسٹم یونٹ، یہ جو ہے کمپیوٹر کا نان ریموویبل پارٹ ہے سسٹم یونٹ کا. وچ اسٹورز ڈیٹا آن اے اسٹیک آف المونیم، جو کہ ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے المونیم کے اسٹیکس پر یا پلیٹرز پر. اینڈ کنٹینز ہارڈ ڈسک پلیٹرز، اور اس میں جو مشتمل ہوتے ہیں ہارڈ ڈسک کے پلیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے. ہارڈ ڈسک اسپینڈر آن وچ پلیٹر اسپن، اور ایک اسپینڈر اس میں ہوتا ہے جس پر پلیٹر اسپن کرتے ہیں، گھومتے ہیں. گھومنے کا مطلب کہ ڈیٹا کو ریڈ اینڈ رائٹ کرتے ہیں. ہیڈ فار ایچ پلیٹر دیٹ انکلوزڈ ان اے کیس، اور ہر ایک جو پلیٹر ہے وہ ایک کیس میں انکلوز کیا گیا ہے. ہارڈ ڈسک آپ کے پاس جب بھی آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو جب آپ جس پی سی میں چلے جاتے ہیں، جس پی سی میں جانے کے بعد آپ کو جو ڈرائیو نظر آتی ہے وہ آپ کو ہارڈ ڈسک کے تھرو ہی نظر آتی ہے. جو ہارڈ ڈسک آپ کے کمپیوٹر میں ہوگا اس کے ڈرائیوز اور پارٹیشنز آپ کو نظر آئیں گے، اور جو بھی ڈیٹا آپ رکھتے ہیں ہارڈ ڈسک میں ہی آ جاتا ہے وہ.
اس کے بعد اگلا ڈیفینیشن ہمارے پاس آ رہا ہے آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم از اے پروگرام اور سافٹ ویئر. آپریٹنگ سسٹم ایک پروگرام یا ایک سافٹ ویئر ہے دیٹ پرووائڈز اے یوزر انٹرفیس، جو کہ یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے. کنٹرول سسٹم ریسورسز، سسٹم کے ریسورسز کو کنٹرول کرتا ہے. اینڈ پرمٹس دا ایگزیکیوشن، اور ایگزیکیوشن کو جو ہے پرمٹ کرتا ہے آف دا ادر پروگرامز، باقی پروگراموں کے جو ایگزی فائل ہوتے ہیں جو کہ انسٹالیبل ہوتے ہیں. ان گرافک یوزر انٹرفیس، جو کہ جی یو آئی موڈ میں دکھائے جاتے ہیں، گرافک یا گرافیکل یوزر انٹرفیس میں، اور کمانڈ لائن انٹرفیس جس کو سی ایل آئی موڈ بھی کہتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم جو ہے آپ کے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جی یو آئی موڈ کے ہوتے ہیں، ایک سی ایل آئی. جی یو آئی جو ہے آپ کے پاس یہ جو ابھی آج کل ونڈوز یوز کر رہے ہیں وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے، اور جو پہلے یوز کیے جاتے تھے ڈوز، جیسے ڈوز ونڈوز ہے، اس کو سی ایل آئی موڈ میں یوز کی جاتی تھی، کمانڈ لائن انٹرفیس میں. ایگزامپل دی گئی ہے آپریٹنگ سسٹم کی: ڈوز، ونڈوز 98، 2000 ایکس پی، وسٹا 7، 8، 10 این ٹی، نیو ٹیکنالوجی اور کرسٹل، لینکس، یونیکس. یہ سارے آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم کہلاتے ہیں، جو کہ اس کمپیوٹر بھی، کسی بھی کمپیوٹر میں جو ہے پاسبل ہے ان کو انسٹال کرنا ہے. لیکن جو میک او ایس ہے وہ صرف ایپل کمپیوٹر والوں کے لیے ہی بنی گئی ہے اور ان میں ہی انسٹال ہوتی ہے. جو ایپل کمپنی کے لیپ ٹاپس یا جو بھی کمپیوٹرز ہوتے ہیں، جیسے ایپل کا سسٹم الگ ہے سیمسنگ کے موبائلوں سے، اسی طرح انہوں نے جو ہے اپنے کمپیوٹرز کے لیے ونڈوز بھی، یا جس کو ہم آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں، انہوں نے اپنا آپریٹنگ سسٹم بھی چینج رکھا ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ دو طرح کے آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں، ایک جی یو آئی، ایک سی ایل آئی. تو سی ایل آئی کا سب سے پہلا جو ایگزامپل ہے وہ ڈوز ہے، جس کا فل فارم ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم. ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ. یہ آپریٹنگ سسٹم اگر کوئی یوز کرتا تو ایک سنگل یوزر یوز کر سکتا تھا، اور سنگل ٹاسکنگ، اس میں ایک ہی کام کر سکتا تھا ایک وقت میں. آپریٹنگ سسٹم وچ از یوزڈ فار دا آپریٹنگ آف کمپیوٹر سسٹم، جو کہ استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم کے آپریٹنگ کے لیے اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے لیے. ان سی ایل آئی موڈ میں، کمانڈ لائن انٹرفیس موڈ میں، اس کا ڈوز اس طرح سے ہوا کرتا تھا. اگر آپ ونڈو کی پلس آر ٹائپ کر لیں اور اس میں جو ہے سی ایم ڈی ٹائپ کر دیں، سی ایم ڈی ٹائپ کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس اسکرین آ جاتی ہے، یہ پہلے ایک وقت میں جو ونڈوز ہوا کرتے تھے جیسے ڈوز تھی، وہ بھی آپ کے پاس اس طرح سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی ڈرائیو اوپن کرنا ہے تو یہاں سے جو ہے میں ایک کمانڈ دوں گا، انٹر پریس کرنے کے بعد وہ ڈرائیو میرے پاس اوپن ہو جاتی ہیں. اور پہلے وقت میں یہ جو سی ایل آئی موڈ میں جو کمپیوٹرز یا جو آپریٹنگ سسٹم ہوتے تھے جیسے ڈوز تھی، تو ان کو ان ایجوکیٹڈ لوگ یوز نہیں کر سکتے تھے. آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے تھی اور آپ کو کمپیوٹر یوز آنا چاہیے تھا، پھر کمپیوٹر یوز کر سکتے تھے. اور جو سی ایل آئی موڈ کے جو آپریٹنگ سسٹم تھے وہ صرف ایجوکیٹڈ لوگ ہی یوز کر سکتے تھے. لیکن آج کل جو ہمارے پاس چل رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے جی یو آئی موڈ کے ونڈوز یا آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، جو کہ ایگزامپل کے طور پر دیا گیا ہے کہ ونڈوز 7 ایکس پی، 8، 10، وسٹا، این ٹی، یہ سارے ونڈوز آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم جو سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ جو سارے ونڈوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ سنگل یوزر ملٹی ٹاسکنگ. ڈوز جو تھا وہ بھی سنگل یوزر تھا لیکن سنگل ٹاسکنگ تھا، ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے. اگر اس میں آپ کام کرتے تو ایک ہی کام ایک ہی وقت میں کر سکتے تھے، ملٹیپل کام نہیں کر سکتے تھے، ملٹیپل ونڈو اوپن نہیں کر سکتے تھے. لیکن ونڈوز جتنے بھی یہاں پر نیچے دیے گئے ہیں یہ سارے ملٹی ٹاسکنگ ہے، ایک وقت میں ملٹیپل کام کیے جا سکتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم، تو یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوا کرتے تھے یہ ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹمز ہے which is used for the operating of computer system، جو کہ کمپیوٹر سسٹم کے آپریٹنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر، اور اپلیکیشن سافٹ ویئرس کے لیے. ان جی یو آئی موڈ میں، جی یو آئی کا مطلب گرافک یوزر انٹرفیس یا گرافیکل یوزر انٹرفیس میں یوز کیے جاتے ہیں. اس کالڈ ونڈوز، ان کو ہم لوگ ونڈوز کہتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس.
ابھی آپ کو جو ونڈوز 10 نظر آ رہی ہے ساری جو ہے جی یو آئی موڈ میں ہے. جی یو آئی موڈ کا مطلب کہ گرافیکل ہے, گرافک یوزر انٹرفیس ہے. ہر چیز کی جو ہے اپنی ایک آئیکن دی گئی ہے, اپنی جو ہے ایک پکچر دی گئی ہے کہ آپ کے پاس یہ فائل ہے, یہ ایک ویڈیو ہے, یہ کوئی فولڈر ہے, یہ جو ہے آپ کے پاس سسٹم آئیکنز ہیں. اسی طرح جب ڈبل کلک دس پی سی پر کر لیتے ہوئے جو آپ کے پاس جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے ہر ایک کی جو ہے اپنی ایک گرافیکل ایک آئیکن بنی ہوئی ہے. اسی لیے جو جی یو آئی موڈ ہے وہ جو ہے اگر ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو دونوں جو ہے پراپرلی یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کو بہت ہی آسان بنایا گیا ہے. جو کہ آپ کے پاس ونڈوز 7 ہے, 8 ہے, 10 ہے, وسٹا ہے, NT ہے, یہ سارے جی یو آئی موڈ میں ہیں جو کہ بہت ہی ایزیلی کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. لیکن جو ڈوز تھی اس میں جو تھا سنگل یوزر تھا, سنگل ٹاسکنگ تھا, اس میں جو ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوا کرتے تو وہ یوز نہیں کر پاتے تھے. لیکن یہ جو جی یو آئی موڈ کے جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو وہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے کوئی مووی پلے کرنا, کوئی سانگ سننا, کوئی ویڈیو دیکھنا, کوئی پکچر اوپن کرنا, تو یہ سب کر سکتے ہیں, ایون کہ بچے بھی کر سکتے ہیں. تو جو ڈوز آپریٹنگ سسٹم تھا وہ سنگل یوزر سنگل ٹاسکنگ ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کر سکتے تھے. لیکن جو ونڈوز ہے وہ ایک وقت میں ملٹیپل کام, جیسے ابھی میں اس فائل میں بھی کام کر سکتا ہوں, اس فائل کے علاوہ ایک اور فائل بھی اوپن کر سکتا ہوں, اور اسی کے ساتھ کسی اور فولڈر میں کسی اور آئیکن پر ڈبل کلک کر کے اس کو بھی اوپن کر کے اس کے اندر جا سکتا ہوں, اور کوئی بھی آڈیو سانگ سن سکتا ہوں کام کرنے کے دوران. تو ملٹیپل کام میں کر سکتا ہوں ونڈوز کے اندر جو کہ جی یو آئی موڈ میں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ چکا ہوگا. ہماری جو تھیوری تھی وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا نیا پروگرام ہوگا جو کہ ہم پریکٹیکلی سٹارٹ کریں گے, وہ نوٹ پیڈ سے ہی سٹارٹ کریں گے. تو یہاں تک جو ہے ہماری ساری تھیوری کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو امید کروں گا کہ آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ لوگوں نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے, تاکہ آپ کو جو ہے کمپیوٹر آئی ٹی کے حوالے سے مزید انفارمیشن ملتی جائے. اور تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. خدا حافظ.